بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید کی محفل میں جب حضرت زینب علیہ السلام کی نظر اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے خون آلودہ سر پر پڑی تو آپ نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے، خدا کی قسم حضرت زینب کی اس آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خیزران کی لکڑی لانے کا حکم دیا، پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ ابو بزرہ اسلمی جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن علیہ السلام کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ یزید غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا، صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید اپنے غرور میں مست تھا اور سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں کامیاب ہو گیا، اور ان اشعار کو بلند سے پڑھ رہا تھا جو اس کے اور آل امیہ کے دین مبین اسلام پر ایمان نہ رکھنے کی زندہ دلیل ہے۔ کاش کہ میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے وہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج نیزہ مارنے کے بجائے گریہ زاری میں مشغول ہے۔ اس وقت وہ خوشی میں فریاد کرتے اور کہتے، اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہو، میں حنظف کی اولاد میں سے نہیں ہوں جو احمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے انتقام نہ لوں۔ یہاں پر علی کی شیر دل بیٹی زینب علیہ السلام کھڑی ہو گئی اور بہترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ درباری یزید میں حضرت زینب علیہ السلام کا تاریخی خطبہ یہ تھا، آپ نے سب سے پہلے یہ پڑھا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ آل اور اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جگڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مرست و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اتر رہا ہے۔ ہمارے مسلمان حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے
کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے طلقاء کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدورات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقائے نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بہ شہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسوا کی پاک دامنی مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں یزید کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چپایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بعض عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مبابات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دوائیں دیتے ہوئے کہتے، اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو نے جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دادان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر مباحات کے قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گنوان جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہوئے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہ باغی کیا ہے جن کی عصمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد اسلاف کو پکار کے انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہکم ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ ان قریب تو بھی اب اتنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد کی، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہ طاغی کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا
اور تجھ سے تیرے اس گھٹیا جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں تم نے کیا۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کرن اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔